السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، ہم موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور آج ہم خصوصی انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان صاحب کا، اور ان سے ہم جانیں گے جو پنجاب میں اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، نون لیگ کی اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہے پنجاب میں۔ گزشتہ دنوں ایک رولنگ آئی جس میں 18 ممبران ہیں، 18 ایم پی ایز ہیں جن کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم اس عمل کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ بہت سی راہ ہموار ہوئی جب آرٹیکل 69 پہلے بہت حوالہ دیا جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملے میں جب سینٹ میں ان کی چیئرمین شپ کے الیکشن کے کنڈکٹ کو چیلنج کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 69 کے تحت عدالت جو پارلیمان کا عمل ہے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا، پھر معاملہ قاسم سوری کی رولنگ سے نکلا اور اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ بہرحال اور بہت سے مسائل ہیں پنجاب میں، تبدیلی کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ویسے تو جب سے بزدار صاحب تھے اس وقت سے تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن بالآخر وہ تبدیل ہو گئے۔ اب پرویز الہی صاحب ہیں، حمزہ صاحب آئے، پھر تبدیلی کی بات ہوئی، وہ بھی تبدیل ہو گئے۔ اب پرویز الہی صاحب ہیں، ان سے متعلق تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ لانگ مارچ کو لے کے جو پاکستان تحریک انصاف پچھلے 5-6 مہینے سے بات کر رہی ہے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم جلد الیکشن چاہتے ہیں، یہ پنجاب گڑھ ہے اور پنجاب میں ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ یہ جو ساری سیاسی تحریک ہے اس میں پی ٹی آئی پنجاب کا اور پنجاب حکومت کا کردار کیا ہوگا، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ محمد سبطین خان صاحب، سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ جو 18 ممبران آپ نے سسپینڈ کیے ہیں اس پہ نون لیگ خاصے ریزرویشن بھی اپنے شو کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس عمل کو چیلنج بھی کریں گے، اور آپ کے کنڈکٹ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور اسپیکر آپ کا کنڈکٹ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے ارشد شریف صاحب والا، اس کو کنڈیم بھی کریں گے، اس پہ اظہار افسوس بھی کریں گے، اللہ پاک سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، ان کے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے، ان کی فیملی کو اللہ پاک صبر عطا کرے۔ اور اس پہ میں اپنا ایک بڑا واضح موقف بھی دینا چاہوں گا کہ کوئی جرنلسٹ بھی ہوں، دیکھیں جرنلسٹ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ایک اپنی رائے ہے، تو چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں ان کی رائے جو بھی ہو، ہمیں جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینی چاہیے، اور جب بھی کسی جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہو تو پوری قوم کو متحد ہو کے کھڑا کرنا چاہیے۔ بیکاز یہ دیکھیں بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے آج کل کا، آپ عوام کی آنکھیں بھی ہیں، آپ ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہیں۔ وہ عوام شاید وہ باتیں نہ کر سکے جو آپ کے ذریعے حکمران لوگوں تک پہنچتی ہیں، تو اسی لیے اس کو کنڈیم بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اور اللہ سے یہ دعا بھی یہ بھی کریں گے کہ آئندہ کسی بھی میڈیا کے دوست یا بھائی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ صحیح ہے۔ اور جو سوال ہمارا 18 لوگ آپ نے سسپینڈ کر دیا، ہاں جی، اب آ جاتے ہیں سوال پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے، کانسٹیٹیوشنلی مجھے اس بات کی پرمیشن ہے، مجھے اس چیز کی کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، میں نے ہاؤس کا ڈیکورم رکھنا ہے۔ کیا یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ مجھے اس طرح کا سپیکر دیکھنا چاہتے ہیں جس میں 800 پولیس والے کانسٹیبلز کو میں ہاؤس کے اندر گھسا لوں اور پھر وہاں میں دنگا مشتی کراؤں، یا جو ہماری اسمبلی کا سٹاف ہے یا میں ان کو اندر بلواؤں اور ان کے ساتھ ایم پی ایس کی میں ہاتھا پائی کرواؤں؟ نہیں، اس دن کی آپ ریکارڈنگ دیکھیں، آپ فوٹیجز دیکھیں، میں نے 3-4 دفعہ ان کو کہا، میں ان کا آرڈر ان دا ہاؤس، آپ کو اس قرارداد کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک قرارداد ہے۔ دیکھیں ہم ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں نا، جس کی میجورٹی ہوگی قرارداد تو انہی کی پاس ہونی ہے نا۔ اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے، آپ اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیں، اگر میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا آپ بالکل ریٹیلیٹ کریں، اور میرا اس میں ہے قصور ہے، بٹ آپ کو میں رانا صاحب، میں نے پن پوائنٹ کر کے رانا اقبال صاحب کا نام لیا، میں نے کہا سر آپ سینئر ہیں، آپ فارمر سپیکر ہیں، پلیز آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ویو پوائنٹ نہیں دینا چاہتے، ہم احتجاج۔ اب سیٹیاں بج رہی ہیں، پینا فلیکس بیچ میں اٹھائے ہوئے ہیں،
गाली गलूच हो रही है दोनों साइडों से, मतलब चोर चोर के नारे। अब इस बात के बाद स्टेज क्या आनी थी? इसके बाद स्टेज यही आनी थी कि खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़ा हो जाता। और जब मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं तो उनको असूलन being custodian of the house, being speaker of Punjab Assembly, they should have listened to that thing what I was saying. और अगर मैं कोई ज्यादती वाली बात कर रहा था तो ठीक है, because I'm protected by Constitution of Pakistan। तो फिर मैंने यही समझा कि इनको मैं सस्पेंड कर दूं। बट ये लड़ाई झगड़ा और ये जो हमारी एक गंदी एक रिवायत पड़ चुकी है पिछले 3-4 महीनों में कि या उमूमी तौर पे तो सप्तान साहब ये होता है कि हुकूमत, हमने देखा कि पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक जब अपोजिशन एहतजाज करती है तो हुकूमत उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है और ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या पीटीआई के या ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से उनको कायल करने की कोशिश की गई? अगर की गई तो हमजा शहबाज साहब ये जब कह रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर भी हम अपोजिशन नहीं कर पाते और पार्लियामान के बाहर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमजा शहबाज साहब का तो उसी दिन मैंने नोटिफिकेशन किया अपोजिशन लीडर का। उन्होंने रिटर्न भेजा क्योंकि उसके लिए साइंस की ज़रूरत होती है कि इतने % सिग्नेचर्स होने चाहिए। अगर हमारी खुदा ना खास्ता नीयत में कुछ गड़बड़ होती तो मैं उसको डिले तो कर सकता था ना, मैंने तो नहीं किया। जैसे उनकी जो रिक्वायरमेंट थी जब वो फुलफिल करके ले आए, वी डिडंट डिले फॉर अ सिंगल मिनट। और मैंने कहा हमजा साहब का हक है, वो लार्जेस्ट पार्टी हैं, नंबर 2 अपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो उनका राइट है और उनको आना चाहिए। दूसरी बात ये देखें, कन्विंस करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं राजा बशारत, बड़े सीनियर आदमी हैं। मैंने राजा साहब को, ये भी रिकॉर्ड की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा राजा साहब आप इन भाइयों को, दोस्तों को समझाएं कि अपनी जगह पे बैठ जाएं, एहतजाज करना उनका राइट है, बट ये माहौल ख़राब ना करें। ये चाह रहे हैं इस वक्त कि हालात उस टाइप के हो जाएं कि जो अपोजिशन चाह रही है, तो मैं उस टाइप के हालात तो नहीं होने दूंगा। आपने जो उनको मुअत्तल किया है और अपोजिशन का इल्ज़ाम ये है कि आप इसलिए इन सेशन रख रहे हैं असम्बली को कि आदमी एतमाद की करारदाद चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या आपके खिलाफ ना आ सके। देखें मुअत्तल तो वो अगर हुए हैं तो एक बच्चा क्लास में अगर हेड मास्टर को, मेरा रोल हेड मास्टर वाला ही है ना, और खुदा न खास्ता देखें सीटियाँ लेके आए, बैनर्स लेके आए, तो मैंने तो इसीलिए सबसे पोलाइट नरम यही सोचा कि बदमज़गी ना पैदा करें, उनकी इज़्ज़त एहतराम का भी एहसास रखा जाए और सस्पेंड कर दें। उनको कायल करें कि अगले सेशन में आप इस तरह की सूरत हाल ना पैदा करें और सस्पेंशन आप ख़त्म कर दें। कल जब अरशद शरीफ साहब के लिए हमने कल वाला इजलास, पूरी कार्रवाई और हर चीज़ मुअत्तल की, तो राना मशहूद साहब ने उठ के ये बात की। राना मशहूद साहब का वैसे बड़ा इज़्ज़त एहतराम है, पुराना 20-25 साल हो गए वो भी पार्लियामेंट में आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि ये जो आपके और हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हैं, आपका और हमारा इख्तलाफ है, नज़रियात का इख्तलाफ है, पार्टीज़ का इख्तलाफ है, मुझे आप न्यूट्रल रहने दें, मगर इस तरह के हालात ना बनाएं कि हम आज अरशद शरीफ साहब के साथ जो वाक़या हुआ है उसको हम उधर कन्वर्ट करें। आप और हम कल या परसों अपोजिशन वाले मेरे पास आते रहते हैं, और एक दफ़ा नहीं आए 5 साल, और ये उनका हक है। खुदा न खास्ता मैं उस सेंस में नहीं कह रहा कि अपोजिशन, ये उनका राइट है, वो आज आ जाएं, वो कल आ जाएं, वो मैं उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करने को तैयार हूँ। बट अगर वो अदालत में जाने को तैयार हैं और वो अदालत में जाना चाहते हैं और अदालत से रिलीफ लेना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह वहाँ से। वैसे सरदार साहब ये फरमाएं कि ये कानूनी और आइनी तौर पर वो अदालत का रुख कर सकते हैं इस इशू पर? देखें मेरे हिसाब में तो वो नहीं कर सकते। कि जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें यूजुअली कोर्ट्स जो हैं वो इंटरवीन या इंटरफेयर नहीं करती, बट अगर वो अदालत में जाते हैं और अदालत समझती है कि उनको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि देखें कोर्ट्स जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है ना, उन्होंने तो आइन को इंटरप्रेट करना है। इससे बढ़ के अगर मौजज़ हमारी अदालतें, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑर्डर कर देते हैं तो हम तो मान लेंगे। अगर वो खुद आगे बैठ जाते हैं, देखें अपोजिशन का एहतजाज हक है, हम भी 13 से 18 तक अपोजिशन में रहे हैं, हमने भी एहतजाज किए हैं,
لیکن اس احتجاج کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسپیکر کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ پارشلزم کر رہے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں. اب کل رانا مشہود نے ایک بات کی ہے کہ جی آپ کے الیکشن کو ہم نے عدالت میں چیلنج کیا ہے. یہ کل کی بات ہے. میں نے اس کا جواب نہیں دیا. رانا مشہود صاحب کو کس نے روکا ہے کہ آپ میرے خلاف آپ اسپیکر کا الیکشن چیلنج کریں, آپ سی ایم کا کریں, یا جو آپ کا دل کرتا ہے. عدالتیں تو سب کے لیے ہیں. دوسرا یہ کیا مناسب تھا کہ نہیں ہے آپ کا یہ جو سیشن اتنا طویل سیشن آپ نے چلایا ہے, آپ اگلا بھی اسی طرح طویل چلائیں گے یا اگلے ہفتے میں 4 دن میں یہ ختم ہو جائے گا؟ اور جو اپوزیشن کا اعتراض ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیشن لمبا اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک نہ پیش ہو سکے. اپوزیشن نے 41واں سیشن جو تھا, یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے سمجھنے والی, 41واں سیشن ایک ہی ٹائم میں 2 جگہ پہ سٹارٹ ہوا. ہم نے پہلے سٹارٹ کیا اسمبلی میں, کیونکہ اسمبلی کی بلڈنگ ہے ہی اسی کام کے لیے. انہوں نے جا کے ایوان اقبال میں اپنا سیشن شروع کر دیا جو 41st سیشن تھا, 41واں. اس کے بعد وہ اپنا بجٹ یہ وہ جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کرتے رہے, ہم ادھر اپنا کام کرتے رہے, پیرالل دونوں سیشن چلتے رہے. اس کے بعد جب یہ فیصلہ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں, آنریبل سپریم کورٹ جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو سارے حضرات کو سننے کے بعد, جس میں چودھری پرویز الہی بھی تھے, ہم لوگ پی ٹی آئی والے بھی تھے, پی ایم ایل این والے بھی تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ کا الیکشن ہوگا اور آپ کی اسمبلی کی بلڈنگ میں الیکشن ہوگا, اگر آپ لوگوں کو یاد. جی بالکل یاد ہے. اس کے بعد اصول کے حساب سے تو وہ جو 41واں سیشن تھا وہ تو ختم نہ ہو گیا جب آنریبل سپریم کورٹ کہہ رہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے اجلاس بلائیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں, جو میری انٹرپریٹیشن ہے, کہ وہ تو ختم ہو گیا. انہوں نے وہ ختم ہی نہ کیا, اور میرا خیال ہے آج تک, if I'm not wrong, آج تک انہوں نے روک نہیں کیا, اور وہ سمری گورنر صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے, اور وہ پتہ نہیں گورنر صاحب نے کن سہانے دنوں کے لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہوئے, مجھے یاد نہیں آ رہا. ہم نے تو پروروگ کیا کر کے, پھر ریکوزیشن آئی قانون قاعدے کے مطابق, رولز کے, اسمبلی کے رولز بھی اینڈ کانسٹیٹیوشن بھی, ان دونوں کو ٹیلی کر کے ہم نے نیا سیشن کال کیا. اب اس پہ آپ اسپیکر یا ہاؤس کو پابند تو نہیں کر سکتے نا گورنمنٹ کو کہ آپ 4 دن چلائیں, آپ 8 دن, جتنا بزنس ہوگا چلائیں گے, جب بزنس نہیں ہوگا ختم کر دیں گے. لیکن وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی تقریریں کرتے ہیں, وہ پہلے اپنا تو بتائیں کہ جو سمری گورنر صاحب کے پاس گئی ہے اس کا تو آج تک اس کا تو کوئی. اب ہم 42ویں پہ چل رہے ہیں, وہ 41ویں پہ چل رہے ہیں. گورنر نے 41واں سیشن بلایا, آپ 42واں چلا رہے ہیں. اب اس کی آئینی حیثیت کیا ہے, اور جو آپ چلا رہے ہیں اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ یہ چونکہ یہ ریکوزیشن پہ آیا ہے, ریکوزیشن پہ اتھارٹی اسپیکر کی ہوتی ہے قانون کے مطابق. لیکن وہ بھی آئینی ہے, جو گورنر بلا رہا ہے وہ بھی تو آئینی میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جب آنریبل سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ آپ الیکشن بھی اسمبلی میں کروائیں گے اور آپ وہیں بیٹھ کے, اچھا اگر وہ آئینی ہے تو اپوزیشن والے اس سیشن میں کیوں آ رہے ہیں؟ تو ان کا تو پروروگ نہیں ہوا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آئیں گے. یہ تو خیر آئینی قانونی گمبھیر معاملات ہیں, لیکن پنجاب کے اندر پھر سے تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ حقیقت کتنی ہے, فسانہ کتنا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سبطین خان صاحب, پنجاب میں تبدیلی جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی انٹرو میں کہ ایک پچیتی گھاس کی مانند ہیں, اس سے متعلق باتیں جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر اگ جاتی ہیں. بزدار صاحب سے متعلق 3 سال سنتے رہے, وہ چلے گئے. حمزہ صاحب آئے, وہ بھی چلے گئے. اب پرویز الہی صاحب سے متعلق ہم سن رہے ہیں. آپ بطور اسپیکر آپ کیا سمجھتے ہیں, اور بطور سیاسی لیڈر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ پے در پے تبدیلیاں ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اور دوسرا, کیا اگر اب تبدیلی آتی ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لانگ مارچ اور دوسرے جو سیاسی عزائم ہیں وہ کس حد تک متاثر ہوں گے؟ دیکھیں,
تبدیلیاں تو جمہوریت کا حسن ہے. جس کے پاس میجورٹی ہوگی ہی وڈ رن دا گورنمنٹ. اگر میجورٹی نہیں ہوگی تو آبویسلی وہ پھر اقلیت میں چلے جائیں گے. تبدیلیوں کا تو یہ ایک جب اپوزیشن اور کچھ نہیں کرتی تو وہ پھر ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامز بنا دیتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تھے 186 میں، اب دو ہمارے یہ ایم پی اے حضرات، ایم پی ایز یہ کل جو پرسوں جیتے ہیں، خانے بال اور چشتیاں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے کل ان کا اوتھ ہو جانا ہے تو 188 ہو جانا ہے. اب 188 پہ آپ نے شو آف ہینڈ کرنا ہے، تو 188 میں اس اکثریت وہ ہم اپنے ساتھ جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں گن رہے، رائے حق کو بھی نہیں گن رہے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو بھی نہیں گن رہے، تب بھی وہ کئی 176 ہیں یا 75 یا 76، تو وہ اس کو 188 میں اس کو کنورٹ کس طرح کریں گے؟ یقیناً ہارس ٹریڈنگ ہوگی، یقیناً ناجائز ذرائع استعمال ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کا تو بڑا کیٹیگورکلی ایک ویو پوائنٹ ہے نا کہ ہم نے یہ خرید و فروخت والا کام نہیں کیا. یہ آپ لوگوں کے ویڈیو چینلز پہ ایک فوٹیج آئی تھی، اب آئی ڈونٹ ریممبر، بلکہ سارے آئی تھی کہ اللہ دونوں کو صحت دے، زرداری صاحب جاتے ہیں چودھری شجاعت صاحب کو ملنے اور یوں مل کے ساتھ چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ریکلائنرز ہوتے ہیں یوں جی، مطلب، اور وہ بیٹھے رہتے ہیں صبح 5 بجے تک. پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 25 ارکان باغی ہوئے، یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے رویے سے یا نان پرفارمنس سے یا اور وجوہات سے الگ ہوئے، یا عمران خان سے ان کو شکایات تھیں، پارٹی انہوں نے اس وقت چھوڑ دی؟ اس میں میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اختلافات جب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے تو اختلافات تو بیچ میں یقیناً ہوتے ہیں. دیکھیں، کچھ مورلز، کچھ ایتھکس بھی تو ہونے چاہیے نا. اگر مجھے کسی کے ساتھ اختلاف ہے اور میں جیتا ہوا اس پولیٹیکل پارٹی کے سلوگن پہ یا اس پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پہ، اس پولیٹیکل پارٹی کے فلیگ پہ میں جیتا ہوں، تو اگر مجھے اختلاف ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس سیٹ سے ریزائن کر دوں. یہ ہے مورلز، جس میں کسی کو کوئی لوٹا لوٹا بھی نہ کہے، کوئی بد زبانی بھی نہ کرے، کسی کے بارے میں کوئی ڈرٹی کمنٹس بھی نہ آئیں. جب آپ جیتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی سے اور پھر یک دم راتوں رات اس پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو گند نظر آنے لگ جاتا ہے، ان اے وے یہی کہنا چاہیے نا، یا اس کے کسی سی ایم سے یا گورنر سے یا پی ایم سے یا اس پولیٹیکل پارٹی سے، چلیں ٹو کٹ اٹ شارٹ، تو پھر مورل گراؤنڈ تو یہی ہے کہ پہلے ریزائن کر دیں. اگر یہ 20 لوگ یا 25 لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں ویدر دے ور فرام پنجاب اور فرام فیڈرل گورنمنٹ، اگر یہ ریزائن کر دیتے تو میرا خیال ہے ان کو برا کوئی بھی نہ کہتا. بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو اختلافات تھے، جی، میرا جو سوال تھا وہ عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے تھے، جماعت سے ان کو اختلاف تھے، یا بزدار صاحب کی نان پرفارمنس اور طرز عمل سے تھے؟ یہ تو بہتر ان کو ہی پتہ ہوگا جی. بحیثیت انسان، میں تو، میرا مزاج جس ٹائپ کا ہے، ہر بندے کی عزت کرنے والا ہے. بٹ اب راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، کون سیریسلی لے گا اس گورنمنٹ کو یا اس اپوزیشن کو؟ بالکل مذاق نہ بنائے نا، کچھ ایسا کام کرے کہ بڑے تگڑے اپوزیشن لیڈر تھے جب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے. وہ انہوں نے تو یہاں پہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور ان کو بڑا ٹف ٹائم دے رکھا تھا. تو اب وہاں پہ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ ٹف ٹائم تو مجھے اتنا یاد نہیں آتا کہ انہوں نے کسی کو، یہ وہ زمانہ تھا جب شہباز شریف صاحب پکھی لے کے مینار پاکستان پہ بیٹھتے تھے، مینار پاکستان پہ آئے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ. جی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، لیکن انہوں نے تو میرا خیال ہے کسی کو ٹف ٹائم، اور راجہ صاحب برابر کے شہباز شریف بنے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں. بہرحال اب سوال یہ ہے جو ارشاد صاحب سوال کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی تو وجہ اختلاف کی ہوتی ہے نا. عثمان بزدار صاحب سے ناخوش تھے کیا؟ عمران خان صاحب سے ناخوش تھے کیا؟ اوورال حکومت کی کارکردگی سے ناخوش تھے کیا، یا کوئی اور پریشر تھا؟ میں تو اس پہ یہی کمنٹ کروں گا نا کہ آپ وہ ماشاءاللہ سارے ادھر ہی ہیں، تو یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا پرابلم تھی یا کیا تکلیف تھی. میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ پہلے ریزائن کرنا چاہیے، پھر جماعت چھوڑ دینی چاہیے. اگر اختلاف، آگے بڑھتے ہیں، آنریبل طریقہ یہ. آپ
پی ٹی آئی کے سینئر ممبر منسٹر صوبائی آپ کو نیب گرفتار کر لیتی ہے، اس وقت یہ افواہیں اور کیا سارائیاں ہوتی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب آپ کو نامزد کرنے والے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کو انڈیکیٹ کیا گیا اور اس کے دوسرے یا تیسرے دن نیب نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ سیم کیس ہوا علیم خان کا۔ علیم خان صاحب تو برملا یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار ہی اس لیے نیب نے کیا کہ میں وزیر اعلیٰ کہیں نہ بن جاؤں، اور خان صاحب کی اس میں تھی۔ آپ کی اس حوالے سے معلومات کیا ہیں اور آپ کا موقف کیا ہے کہ واقعی آپ کی گرفتاری اسی بنیاد پر ہوئی کہ آپ وزیر اعلیٰ نہ بن جائیں، اور کون لوگ تھے اس کے پیچھے؟ پہلی تو میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے نیب کا کیس کیا تھا۔ جی بالکل ایک منٹ میں جی بالکل۔ میرے نیب کا یہ کیس تھا کہ ایک سمری سرکولیٹ ہوتی ہے، اور وہ سمری ابھی سرکولیٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ سمری تو وہیں انفرکشس ہو گئی نا، جب گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی۔ ہماری حکومت یہ بڑا میرا عجیب سا کیس ہے، اور بس اللہ سے انسان توبہ ہی کر سکتا ہے نا کہ جب وہ سمری ہماری گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، اور نگران حکومت آ جاتی ہے، جسٹس اعجاز نثار صاحب بن جاتے ہیں کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ۔ وہ سمری جاتی ہے، چونکہ ہم تو نکل جاتے ہیں، ہم اپنے اپنے حلقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تب الیکشن ہونا تھا 8 جنوری کو، پھر اللہ معافی دے مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی 27 دسمبر کو، اور وہ پھر فیبرری میں چلا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ ہم حلقوں میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ سمری چلتی رہتی ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ سمری چلتی رہتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ چیئرمین پی این ڈی، اس کے بعد سیکٹری فائنینس، کیونکہ افسران تو سارے وہی تھے نا، اس کے بعد چیف سیکٹری، اس کے بعد سی ایم صاحب۔ کون سے سی ایم صاحب؟ نگران سی ایم صاحب۔ اس کے بعد نگران سی ایم صاحب بھیج دیتے ہیں سیکٹری لا پہ۔ سیکٹری لا شیخ فاروق صاحب اس وقت تھے، جو بعد میں آنریبل جج بن گئے تھے ہائی کورٹ کے۔ ان سے ویٹ کرا کے نگران وزیر اعلیٰ صاحب وہ سمری نکالتے ہیں۔ آئی تھنک میں بڑا کلیئر ہوں جی۔ نگران وزیر اعلیٰ صاحب وہ سمری نکالتے ہیں، اور پھر اسی چینل سے یہ سمری واپس آتی ہے، چیف سیکٹری فائنینس، یوں صرف اس میں غیر حاضر ایک بندہ ہوتا ہے، منسٹر مائنز محمد سبطین خان، کیونکہ جب جاتے وقت وہ نہیں تھے تو واپسی پہ انہوں نے کدھر سے ہونا تھا، دور تو ختم۔ لیکن آپ کے پاس سے یہ سمری موو کب ہوئی، کس منتھ میں ہوئی؟ یہ سمری موو ہوئی اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی، اور وہ سمری جو آپ پڑھیں نا، وہ موو ہوئی کہ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ اس میں اپنا ویو پوائنٹ۔ لیکن نیب تو اس کیس میں کہتے ہیں کہ جولائی 2007 میں یہ سمری آپ کی طرف سے موو کی گئی، اور آپ نے من پسند لوگوں کو ٹھیکے 500 ارب روپے کے ٹھیکے دیے راجوا اور سمری سے پہلے دے دیے جولائی میں۔ یہ نیب کا الزام جو تھا، جولائی کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں سمری جا رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نگران دور میں سمری چینج تو نہیں ہوتی نا۔ جی۔ ڈاکومنٹس خود بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ آپ ڈاکومنٹس بول لیں میرا موقف درست ہے یا نیب؟ پھر یہ الزام آپ پہ کیوں لگایا گیا؟ آپ تو حکمراں جماعت میں تھے۔ ہاں، تو یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سمری جو ہے وہ جب میں جاتا ہوں تب، جب سمری ادھر پہنچتی ہے سی ایم پہ، میں نہیں تھا، جب واپس بھی آتی ہے میں نہیں تھا۔ پھر اس اپروول کے بعد 2 مہینے ایم ڈی جو تھا، جو بعد میں وعدہ معاف گواہ بن گیا، وہ اپنے پاس دبا کے رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ سمری اپروو ہوتی ہے۔ مطلب ہماری گورنمنٹ کے 2-2.5 مہینے بعد، تب تک اس دور میں اگر وہ سر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پہلے وہ بنے تھے ہمارے کھوسا صاحب 3 مہینے کے لیے، اور اس شہباز شریف آتے ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ تو یہ سمری جب، یہ اب سمجھنے کی بات ہے کہ سمری جب جا رہی ہے نگران وزیر اعلیٰ کے پاس، تو ٹھیکے کیسے پہلے ہو گئے؟ آپ کی حکومت، آپ پہ الزام، آپ اس میں کلیئر، اس کے باوجود آپ اندر، کروایا کس نے؟ چیئرمین صاحب 1-2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نیب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اچھا، اور نہیں تھا۔ میں اس سے آگے بولوں گا نہیں، لیکن یہ جو میں نے یہ آپ نے عمران خان کی یہ بات سنی ہے؟ جی بالکل، کہ نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا۔ مان لیا،
اب آپ خود سمجھدار لوگ لیکن ہیں. کیا آپ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش ہوئی, آپ کو دیکھیں نامزد کیا گیا, یہ اور اس میرے کے بعد فوراً گرفتاری ہوئی؟ چیئرمین کی مہربانی ہے جی. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سبطین خان نیٹ کلین ہے. اس کی وجہ چیئرمین صاحب مجھے آج, وہ بھی میاں والی کے ہیں, میں بھی میاں والی کے ہوں, میرے بڑے بھائی کے وہ کلاس فیلو بھی تھے ایچیسن کالج لاہور میں, تو وہ جانتے ہیں مجھے اندر باہر سے. تو ان کا ویو پوائنٹ جو تھا, پھر انہوں نے کیا کیا جب میرا اریسٹ ہو گیا, یس یہ انٹرسٹنگ بات ہے, انہوں نے شہزاد اکبر کو بلوایا. اس زمانے آپ کو یاد ہے شہزاد اکبر ہی تھے نا. انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں, سبطین خان کا کیس نکالو. شہزاد اکبر کیس لے آئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ سبطین کے دور میں یہ سمری اپروو ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی, یہ ان کے دور میں ہوئی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دور میں. اچھا یہ ٹھیکے ہو گئے؟ نہیں سر, یہ ٹھیکے بھی نہیں ہوئے. اس میں کوئی ریکوری, کوئی, اب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی, شکر الحمدللہ کہ میری کوئی ٹی ٹی وغیرہ نہیں لگی تھی. اور وہ ملک مسعود اوان چپڑاسی, میں نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے والد صاحب کا ایک دفعہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم اوان ہیں قطب شاہی, اور ملک مسعود اوان میں کہہ رہا ہوں, اس ٹائپ کے کوئی میرے لوگ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر, جب ایک چیز دی کسی کو نہیں تو نفع نقصان کس چیز کا, ریکوری کس چیز کی. پبلک کو بتانا چاہیے, پبلک کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں, پبلک کو یہی پتا, پبلک کو تو ماشاءاللہ آج کل پبلک بڑی ایڈوانس ہے. ان کو یہ پتا چل گیا کہ جو میرا 20 صفحات کا ہائی کورٹ کا ڈبل بینچ کا فیصلہ ہے وہ خود بولتا ہے. اس کے بعد امیجیٹلی میرا اوتھ ہو جاتا ہے, وہ بولتا ہے, پھر وہی ڈپارٹمنٹ مجھے مل جاتا ہے, وہ بولتا ہے, اس کے بعد پھر ہم ریزائن کرتے ہیں, پھر مجھے پارلیمنٹری لیڈر بنا دیا جاتا ہے, پھر اپوزیشن لیڈر بنا دیا جاتا ہے, پھر اسپیکر. تو اس کا مطلب میرے چیئرمین کا مائنڈ تو کلیئر ہے. نہیں, چیئرمین کا مائنڈ کلیئر ہو گیا, لیکن عوام یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ پھر کیا وجہ ہوئی گرفتاری کی؟ آپ کی فائل کلیئر تھی, آپ کی پارٹی آپ سے مطمئن تھی, اس کے باوجود گرفتاری ہوتی ہے, آپ جیل چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ آپ رہا ہوتے ہیں, آپ کو کچھ دوبارہ لوگ بیلنسنگ ایکٹ کہتے ہیں, علیم خان صاحب یہ کہتے ہیں, علیم خان صاحب یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جس کو بھی نامزد کرتے تھے وزارت اعلیٰ کے لیے, وزارت اعلیٰ کے لیے انگلی رکھتے تھے, وہ دوسرے چوتھے دن گرفتار ہو جاتا تھا. اگر چیئرمین کے مائنڈ میں یہ باتیں ہوتی تو پھر چیئرمین صاحب ہم سے اوتھ کیوں دلواتے؟ مجھ سے بھی اوتھ وہ تو لیا. ہو گیا نا, ہاں کوئی تو ہوگا. شہزاد اکبر نے کیا کہا ایگزیکٹلی؟ شہزاد اکبر نے تو یہی کہا کہ جی سبطین خان کا قصور نہیں ہے, تو اس کو آپ اس بات سے, جب چیئرمین صاحب نے پوچھا وہ جیل میں کیوں ہے تو پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا سر دیز کیس میں تو کچھ نہیں ہے, تو ہائی کورٹ میں تو تب تک ہم جا چکے تھے نا. سوال یہ ہے کہ نیب کو یا چیئرمین نیب کو آپ سے کیا شکایت تھی, آپ کے ساتھ کیا ان کا؟ شاید چیئرمین نیب کو میں پسند نہیں تھا. اچھا, اب میں یہی کہہ سکتا ہوں, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. یا چیئرمین نیب کو کوئی انفلوئنس کر رہا تھا, کوئی دباؤ ڈال رہا تھا؟ ہاں جی, میں اپنے چیئرمین کی حد تک کلیئر ہوں, کیونکہ میرا چیئرمین یوں کر نہیں سکتے, وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ. ان کو پتہ ہے کہ صرف اگر دیکھیں نا, انہوں نے دباؤ ڈالنا ہوتا تو وہ شہزاد اکبر سے کیوں پوچھتے کہ مجھے سبطین خان کا کیس دکھاؤ. تب ہی ان کا مائنڈ کلیئر ہوا نا, اور تب انہوں نے پارلیمنٹری میٹنگز میں کہا, مجھے تو لوگوں نے بتایا. اسپیکر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد صاحب, دباؤ ہم نے بڑی کوشش کی کہ جانیں اسپیکر صاحب سے کہ کس کا دباؤ تھا, وہ سمت کون سی تھی, لیکن خیر یہ بتا نہیں رہے. لیکن ایک پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور بالخصوص جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی تو وہ کہتے تھے ہمارے لوگوں کو فون آ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیچ میں کہتے رہے کہ میرے لوگوں کو فون آ رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو اولین کسٹوڈین آف دی ہاؤس تو اسپیکر صاحب ہیں, تو ذمہ داری تو میرے خیال ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت کیا پوزیشن ہے, کہ اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو,
مسلم لیگ کی حکومت وجود میں آئے. میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ یہاں مسلم لیگ کی حکومت ہو تاکہ وہ وطن واپس آئیں تو لاہور میں ان کا استقبال کیا جا سکے. تو اب تبدیلی کی اس کوشش میں کوئی اور قوت بھی شریک ہے؟ آپ کے ارکان اسمبلی اب تو کسی دباؤ کا شکار نہیں ہیں؟ نہیں، میں تو بالکل نہیں ہوں جی. اور آپ کے ارکان اسمبلی؟ اراکین اسمبلی میں سے 2-4 لوگوں نے کہا اچھا کہ ان نون نمبر سے ہمیں فون آئے تھے. اچھا پھر اور اسپیشلی خواتین کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. بٹ ان نون نمبرز کے پیچھے کون تھا؟ اب ان نون نمبرز کا جب ہم نام اٹھاتے ہیں تو ہمارا ایک آدھے طرف ہی ذہن جاتا ہے جو کہ نہیں جانا چاہیے. دیر آر سو مینی فورسز یا سو مینی پاورز ورکنگ، مطلب گورنمنٹ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے بازو ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری کوئی ایک ہی بندہ تو نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں یہ اطلاعات گشت کرتی رہیں کہ آپ کے ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس بات پہ تھوڑی سی خفا ہے یا پریشان ہے یا مایوس ہے کہ جی 10 ارکان اسمبلی رکھنے والا لیڈر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، اور اب جب ہم لانگ مارچ میں جاتے ہیں یا کوئی تو ہمیں کچھ یقین نہیں ہے کہ کیا پنجاب گورنمنٹ جو ہوگی وہ کس طرف کھڑی ہوگی. پنجاب پولیس، پنجاب انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک تو نہیں کرے گی جو 25 مئی کو اور 26 مئی کو ہوا. تو آپ کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان ظاہر ہے آپ کے ذریعے ہی چیئرمین سے رابطہ کرتے ہوں گے، تو وہ کیا عدم اطمینان ہے پارٹی کے اندر یا وہ مطمئن ہیں کہ موجودہ حکومت ٹھیک چل رہی ہے اور یہ واقعی پی ٹی آئی کی حکومت ہے؟ دیکھیں، جو 3 مہینے کی کارکردگی تھی حمزہ شہباز شریف صاحب کی، وہ کوئی اتنی قابل ستائش نہیں تھی یا قابل تعریف نہیں تھی. انہوں نے 3 مہینے میں اتنے ایب نارمل طریقے سے، اب جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی، دیکھیں پنجاب اسمبلی کی تاریخ جو ہے یہ 1947 سے پہلے کی ہے. آج تک اس طرح جس طرح پولیس کو اندر انٹر کرایا گیا تھا، اگر ہم سمجھیں، نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں تو اس سے بڑی مطلب جگ ہسائی کیا ہو سکتی ہے کہ کانسٹیبلز یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں. اور تب عثمان بزدار واز چیف منسٹر مائنڈڈ، وہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ چودھری پرویز الہی اسپیکر تھے، وہ سامنے بیٹھے ہیں اور پولیس والے ان کو یوں بازوؤں میں کوئی دھکا دھوڑی ہو رہی ہے، خواتین نیچے آ گئیں، بوٹوں کے نیچے آ گئیں. ان کی کارکردگی اور پھر ظلم کی انہوں نے انتہا کی. ہم تو میاں والی سے رکاوٹیں توڑ کے تقریباً 8-9 ہزار بندے کو لے کے 25 مئی کو نکل آئے تھے، کیونکہ میاں والی چیئرمین کا اپنا ہوم ٹاؤن تھا، وہاں لوگوں میں جذبات بھی بہت تھے. ہم نکل آئے. لیکن جو لاہور میں حالات ہوئے، جو پنڈی میں ہوئے، جو مطلب جس طرح پولیس نے ڈنڈا چلایا، کیا یہ جمہوریت وہ چاہ رہے تھے؟ یہ جو اب مجھ پہ اعتراض کیا جا رہا ہے پرسوں والا، صرف سافٹ سی سسپینشن کو وہ برداشت نہیں کر رہے، کیونکہ دے وانٹڈ کہ سیکیورٹی والے آئیں، سارجنٹ ایٹ آرم آئیں، ان کو اٹھا کے باہر لے جائیں، which I will never do it. میں بالکل وہ سین کریٹ نہیں کروں گا جس کی ان کو خواہش ہے، لیکن میں اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کروں گا. اب اس میں ایک تضاد تو یہ ہے کہ جب دوست مزاری کی رولنگ آتی ہے تو آپ اس وقت کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور تب آرٹیکل 69 یاد نہیں آتا. اب جب وہ جا رہے ہیں تو اب آرٹیکل 69 کا حوالہ دیا جاتا ہے. اسی طرح جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی اس وقت بھی آرٹیکل 69 کا حوالہ دیا جاتا تھا. یہ آرٹیکل 69 کو اپنے اپنے مفادات کے تحت یہ سیاسی لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس لیے آرٹیکل 69 کی بات کرتے ہیں کہ جب دوست محمد مزاری صاحب نے وہ لیٹر جیب سے نکالا، اب چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹر کے، 10 جو ان کے ٹوٹل، آپ کو بھی پتہ ہے ان کی اسٹرینتھ 10 کی ہے، وہ 10 ایم پی ایس جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، جس میں چودھری شجاعت کے بہت پرانے ساتھی بھی تھے، ان کی بیٹی بھانجی، مطلب بیٹی بھانجی ایک ہی چیز ہوئی. وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہم چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں، ہمارے یہ پارلیمانی لیڈر ہیں. اور جو دوست محمد مزاری صاحب نے لیٹر جیب سے نکالا، آپ وہ لیٹر بھی تو دیکھیں نا کہ اس میں تھا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو 10 بندے ہیں
इनका राइट ऑफ वोट मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सस्पेंड नहीं, राइट ऑफ वोट मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और इसमें राइट ऑफ वोट का मतलब ये था कि जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है उसका भी राइट ऑफ वोट मतलब चौधरी परवेज इलाही अपने आप को भी वोट नहीं दे सकते। ये कहाँ का कौन सा अच्छा, 69 पहला ये सवाल कह रहे का आप जवाब थोड़ा रह गया था जी, कि कौन सा? अब अगर लॉन्ग मार्च होता है जी, तो आपको यकीन है कि परवेज इलाही साहब की रेट कायम होगी, इंतज़ामिया और पुलिस जो है बिल्कुल कायम वो होगी ताउन इंशाअल्लाह। करेगी, या फिर 25 मई की तरह पता चलेगा कि वज़ीर आला की भी नहीं चल रही और स्पीकर की भी नहीं चल रही? 25 मई को वजीर आला की तो चली ना जी। अब रिट इस वजह से चलेगी, ये मेरी खुश फहमी बिल्कुल नहीं है, कि पहली बात तो ये है कि हम गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम ये नहीं करेंगे कि इनको रोको, इनको आगे पहुंचाओ। पंजाब में जब तक हमारी गवर्नमेंट है, जब तक चीफ मिनिस्टर हमारा है, पंजाब तक तो हम इस तरह जाएंगे। असम्बली पीटीआई के मुतमईन हैं कि ये हमारी हुकूमत है? बिल्कुल मुतमईन है। देखें, कहने को तो जब चेयरमैन, ये मैं चेयरमैन के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, ये मेरी राय नहीं, कि मेरे पास कुछ साहब आए और उन्होंने कहा कि जी आपका कोई मिनिस्टर आपसे राज़ी नहीं, आपका कोई, ये वही 18-20 लोग थे ना जिनके बारे में आपने पूछा। तो चेयरमैन तो चुप करके तस्बीह हाथ में लेके और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और निकल गए। और जो फिर लोगों ने रिएक्ट किया, आपने चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा ना, तो अल्लाह ने लोगों के दिलों में बिठा दिया। लोगों के दिलों से तो कोई नहीं निकाल सकता, वो तो वो ज़ात है। अच्छा, इसमें सुप्रीम साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि परवेज इलाही साहब भाग जाएंगे और बहुत जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है पंजाब में। किधर भाग जाएंगे पहले ये तो बताएं। ये अब यानी वजारत उज़्मा से भाग जाएंगे, उनकी मुराद वज़ारत नहीं है। आला पंजाब में तब्दीली को लेके वो बार बार ये बमांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं, और आप पहले भी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्होंने जब अदम एतमाद थी लाई विफाक में, उसमें वो कामयाब हुए। तो अब ये ना हो कि कहीं ये हुकूमत फिर से तब्दीली आ जाए। देखें, जहाँ तक चेयरमैन के नैरेटिव का ताल्लुक है, इस वक्त जो पहली दफ़ा जो वोट देगा ना, यंग लड़कों से लेके 50-60 साल तक, नैरेटिव लीडर का हमेशा नैरेटिव बिकता है। नैरेटिव चेयरमैन का ये है कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, हमें ग़ुलामी कबूल नहीं है। लंबी बातों को छोड़ दें, सिर्फ इन 2 अल्फाज पे आ जाएं कि हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए और किसी की भी हमें ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा इन 2 बातों की वजह से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हम तस्लीम नहीं करते। लोगों ने ये नैरेटिव कहा कि वी स्टैंड विद इमरान खान। अब ये जो 20 सीट वाला इलेक्शन हुआ है, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए कैंपेन चलाई है, उस पे से देखे 15 तो हम जीत गए, जिसकी वजह से पंजाब में तब्दीली आई। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? 20 इलेक्शन थे, 5 वो जीते। लाहौर जैसी जगह पे एक असद खोखर साहब ना उनका नाम है, उनके अलावा लाहौर जैसी जगह पे सारी पीटीआई जीत गई, जो कि लाहौर समझा जाता था गढ़ मियाँ साहिबान का। इलेक्शन खा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक 3 माह बाद हूँ या आइन के मुताबिक और हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक अगले साल अक्टूबर में हूँ, सितंबर अक्टूबर में होंगे, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब या मुस्लिम लीग काफ का जो धड़ा जिसकी सरबराही चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं क़यादत, ये मुआहदा है कि अगले इलेक्शन के बाद अगर आपको पंजाब में अक्सरियत मिलती है तो आपके वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे या पीटीआई का वज़ीर आला होगा? यहाँ तक मुझे पता है कि इंशाल्लाह इलेक्शन हम इकट्ठा लड़ेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। बट अब आगे क्या हालात बनते हैं ये बहुत बिफोर टाइम है। कितनी सीटें आती हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। बट देखें, हमारे साथ तो कोलिशन में एक ही पार्टी है ना, मुस्लिम लीग, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। फेडरल गवर्नमेंट को देखिए, वो 13 जमातों को साथ चला रही है, और 13 जमातों में हर वो जमात जिसको चेयरमैन साहब ने इस इलेक्शन में अल्लाह के फजल करम से हराया, जिसमें JUI को भी हराया, वली खान साहब वाली जमात को भी हराया, ANP को भी, नून लीग को भी हराया, पीपल्स पार्टी को भी हराया, उसमें चलो ये हम भी हारे।
لیکن ہم نے ہرایا اور ایک عمران خان اور 13 پولیٹیکل پارٹیز اور پورا پاکستان ایک طرف اور عمران خان اکیلا ایک طرف. تو پھر اتنی بات تو آج اپنے پروگرام پہ مان لیں کہ اللہ کی مدد عمران خان کے ساتھ. صحیح. تو یہ تو ماننا اب یہ اتحاد مل کے الیکشن لڑا جائے گا یا ٹکٹ چودھری پرویز الہی صاحب اور موننے صاحب اور ان کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جو ان کی ٹکٹس ہیں دیکھیں وہ تو پھر آپ مرجر کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے مرجر کی بات نہیں کی. میں نے کہا انشاءاللہ الیکشن الائنس ہوگا اور میری بھی یہی خواہش ہوگی کہ ہم اور چودھری پرویز الہی صاحب اکٹھا الیکشن لڑیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور جماعتیں بھی آئیں گی. اچھا انشاءاللہ کچھ اور جماعتیں بھی آئیں گی اور ہمارا اچھا مین آبویسلی اب دیکھیں مین پارٹنر تو اس میں پی ٹی آئی ہوگا نا, کیونکہ مین جو چیئرمین ہمارے ہیں, جو نیریٹیو, جو سب کچھ ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ہی ہوگا. بٹ جماعتوں کے اپنے اپنے حصے کے طور پہ ان کو سیٹس تو اکوموڈیٹ آپ کے کیا بعض جائے گا. ارکان اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم پہ کوئی بزدار مسلط کر دیا جائے یا بزدار ہی مسلط کر دیا بریف جائے. کمنٹ. یہ دیکھیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ ہما کس کے کندھے پہ بیٹھتی ہے. سر پہ اللہ ہما کس کے سر ہاں پہ؟ سوری گزار صاحب کے کندھے پہ بیٹھی تھی. سر پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں. ابھی اللہ کرے. اور میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم ڈر کس سے رہے ہیں؟ یہی عوام ہے نا جس نے ہمیں ووٹ دینے ہیں. 4 سال تو ہمارے گزر گئے نہیں, یہ تو ہم مان رہے ہیں نا. تو پیچھے اب ہم آخری سال میں چل رہے ہیں. تو ہم اگر ہمیں کیا آئین پاکستان جو سپریم تو وہی ہے دنیاوی حساب سے آئین پاکستان, تو کیا آئین پاکستان ہمیں بار کرتا ہے کہ 6 مہینے سال پہلے الیکشن جائے عوام کے پاس, جس کو ووٹ دیتے ہیں دینے دیں, جس کا نیریٹو عوام اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی قبول ہے غلامی قبول کرنے دیں, اگر وہ کہتے ہیں اللہ کی غلامی کے بغیر کسی کی غلامی نہیں چاہیے تو وہ نیریٹو بھی آنے دیں. آخری سوال مختصر جواب. اگر پچھلے 3.5 سال چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوتے, سبطین خان ہوتے یا علیم خان ہوتے تو پھر بھی آپ کی حکومت ختم ہو سکتی تھی پنجاب میں؟ میرا خیال ہے ہم تینوں بھی ہوتے نا. جی مثال میں دے رہا ہوں تو نیریٹو چیئرمین کا ہی چلنا تھا, کیونکہ اس کی اللہ نے تو چلا, حکومت تو چلی, کارکردگی بھی تو چلتی ہے. نہیں کارکردگی چلتی ہے. بٹ دیکھیں جو چیئرمین کے پروگرامز تھے, اب آپ اپوزیشن کی ایک بات میں چھوٹی سی, یہ کل پرسوں ہم نے احساس پروگرام کا ایک بل پاس کرایا آج سے چند دن پہلے. اب میری چھٹی حص کہتی تھی کہ احساس پروگرام یا پناہ گاہیں یہ اس ٹائپ کا کام ہے کہ اس میں اپوزیشن کہے گی, اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا مطلب دکھانا چاہیے کریج اور ملک کی اور پنجاب اپنے صوبے کی کہ اس پہ وہ مخالفت نہیں کریں گے, بٹ اس پہ بھی کھڑے ہو گئے کہ احساس پروگرام نہ ہو, پناہ گاہیں نہ ہوں. اب یہ کیا بات ہے؟ اس میں کیا ان کیا ان پناہ گاہوں میں یا اس احساس پروگرام میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں؟ وہ اگر یوں کہتے نا کہ اس احساس پروگرام کی ہمیں ڈیٹیلنگ دیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس پروسیس کس پروسیجر کے تحت احساس پروگرام میں پک اینڈ چوز کیا, یہ جائز. یا پناہ گاہیں میں جا کے رات کو دیکھ لیں کہ صرف پی ٹی آئی ہے یا جو بھی غریب آدمی ہے اس کو عزت کی روٹی اور چلو چھت ملتی ہے. بہت بہت شکریہ اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان صاحب, آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.